فلسطینیوں کی بے دخلی کے منصوبے کو مسترد کر دیا۔ فلسطینیوں کی بے دخلی پر اردن کا موقف ٹھوس اور غیر متزلزل ہے۔ اردن پہلے ہی مقبوضہ علاقوں سے بے دخل لاکھوں فلسطینیوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ ملک صفادی: اقوام متحدہ کے مطابق اردن میں 23 لاکھ رجسٹرڈ فلسطینی پناہ گزین موجود ہیں۔ ٹرمپ مزید فلسطینیوں کو بسانے کے لیے اردن اور مصر کو امداد روکنے کی دھمکی دے سکتے ہیں۔ عرب میڈیا کا دعویٰ: حماس کا ٹرمپ کے غزہ سے فلسطینیوں کو مصر اور اردن منتقل کرنے کے بیان کی مذمت فلسطینی نسل کشی کی انتہائی گھنونی اسرائیلی کارروائیوں میں ثابت قدم رہے۔ فلسطینیوں نے صہیونی غاصب فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے دور کرنے کے کسی بھی منصوبے کو مسترد کرتے ہیں۔ تعمیر نو کی آڑ میں کوئی تجویز قابل قبول نہیں۔ امریکی انتظامیہ ان تجاویز کو روکے جو صہیونی منصوبوں سے مطابقت رکھتی ہیں۔ ہمارا مطالبہ آزاد فلسطینی ریاست ہے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے کہ غزہ میں معمولات زندگی بحال کرے۔ ادھر اسرائیلی وزراء کا غزہ سے باہر فلسطینیوں کی آبادکاری کی ڈونلڈ ٹرمپ تجویز کا خیر مقدم۔ ملتان کے علاقے فہد ٹاؤن میں گیس کنٹینر دھماکے سے پھٹ گیا۔ آگ لگنے سے 2 افراد جھلس کر جاں بحق، 20 زخمی۔ فائر بریگیڈ کی 16 گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ کولنگ کا عمل جاری۔ آگ نے قریبی گوداموں کو لپیٹ میں لے لیا۔ کنٹینرز پھٹنے کی وجہ سے ٹکڑے لوگوں کے گھروں میں گرے جس سے شہری زخمی ہوئے۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل کر دیے۔ ریسکیو حکام: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مصر اور اردن سے غزہ کے مزید فلسطینیوں کو پناہ دینے کا مطالبہ۔ کہا کہ اردن اور مصر لاکھوں فلسطینیوں کو پناہ دے۔ غزہ کی پٹی میں سب کچھ تباہ ہو چکا، الگ جگہ گھروں کی تعمیر چاہتے ہیں۔ ہمسائے ممالک غزہ کے شہریوں کو پناہ دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اردن کے شاہ عبداللہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کہا کہ غزہ کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، یہ تباہ کن ہے۔ چاہتا ہوں کہ مصر بھی غزہ کے پناہ گزینوں کو قبول کرے۔ جلد مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی سے بھی بات کروں گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ وزنی بم فراہم کرنے کا اعلان۔ کہا کہ جو بائیڈن کی جانب سے لگائی گئی پابندی اٹھا لی گئی، بم ریلیز کر دیے گئے۔ اسرائیل کو طویل عرصے سے اس کا انتظار تھا۔ نیتن یاہو کا امریکی صدر ٹرمپ سے اسرائیل کی حمایت کرنے پر اظہار تشکر۔ اسرائیلی دفاع کے لیے حمایت پر صدر ٹرمپ آپ کا شکریہ۔ نیتن یاہو کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ کہا کہ اپنے مشترکہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری آلات دینے کا وعدہ پورا کرنے کا شکریہ۔ میں 50 جنرل وارڈ میں ضمنی بلدیاتی انتخابات، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول۔ لورالائی وارڈ نمبر 22 سے نون لیگ کے محمد اکبر کامیاب۔ لورالائی یونین کونسل نمبر 9 سے نون لیگ کے محمود خان 367 ووٹ لے کر فاتح۔ کوہلو یونین کونسل 3 وارڈ 5 سے پی پی امیدوار نور جہان۔ لاہور میں خواجہ سعد رفیق اور رانا مشہود کی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف سے وزیر مملکت برائے خزانہ و محصولات علی پرویز ملک بھی ملے۔ وزارت خزانہ و محصولات سے متعلق امور پر بات چیت۔ وزیر اعظم سے رکن قومی اسمبلی عبدالغفار بھٹو اور رکن پنجاب اسمبلی فدا حسین کی بھی ملاقات۔ حلقوں کے امور اور موجودہ ملکی معاملات پر گفتگو۔ وزیر اعظم سے رکن قومی اسمبلی عثمان اویسی کی بھی ملاقات۔ بینک نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گا۔ نئی مانیٹری پالیسی میں شرح سود میں 1.5 سے 2% کمی کا امکان۔ مانیٹری پالیسی کا اعلان گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد پریس کانفرنس میں کریں گے۔